کے لوگ امپاور ہوئے ہیں، کانفیڈنس ہے، وہاں کے لوگ ان کا اپنی خدمت کر رہے ہیں. ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں یقیناً مداخلت بڑی مشکل ہوگی. تیسری بات آپ نے بات کی ہے اس کی میں تو بلوچستان کی بات کر رہی ہوں نا. آج ہمارا بلوچستان، ہمارا صوبہ بلوچستان، وہاں کے حالات دیکھیے، وہ امریکہ کے حوالوں میں ڈسکس ہو رہا ہے. اسی طرح میں آ رہا ہوں. بلوچستان میں یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صوبوں کے حوالے سے، پرٹیکولرلی بلوچستان کے حوالے سے بہت سیریس لوگ تھے، سوچ رہے تھے، اور اس کے بارے میں یقیناً ہم سارے متفکر تھے. لیکن ہم نے پولیٹیکلی اس کو فائنینشیل ایوارڈ دے کے، ان کو آزادی دے کے، اور بہت سارے فیصلے کیے، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا، چوکیاں وڈرا کی. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ IGFC کہہ رہے ہیں، اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل سلوشن تھا جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری اس نے دی. جی، اور آج حال یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا میں بلوچستان میں نظر نہیں آتا. جو اردو چینلز ہیں وہ ان کی بندش ہو گئی وہاں پر. میری بات اگر مکمل ہو جاتی، سرحدوں کی حفاظت کرنا افواج پاکستان کا کام ہے. ہم نے افواج پاکستان کو اعتماد دیا، پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑا کیا، ان کے تمام جو جینوئن ڈیمانڈز تھیں ان کو اس حکومت نے پورا کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ان ایشوز پہ آپ کی پارلیمنٹ، فورن پالیسی کون بنائے گا؟ پاک امریکہ تعلقات اب تک کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ فارن پالیسی کی ابھی آپ نے بات کی ہے. وہاں ایک ڈسکشن ہوئی جمہوری ملکوں میں، اس ڈسکشنز ہوتی ہیں، کمیٹی نے ڈسکشن کی. لیکن ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلی سٹیٹمنٹ ہماری میڈم ایمبیسڈر کی امریکہ سے آئی. اس کے بعد اپنے دفتر خارجہ میں طلب کیا، ان کو کنڈیمڈ کیا، ان کو نوٹس کیا. اور آج پوری قوم، میرا خیال میں اس وقت میں آپ کے میڈیا میں دیکھ رہا تھا، حالات بہتر کیا ہوئے، ڈرون اسی طرح سے ہو رہے ہیں. اچھا گوندل صاحب ذرا ایک سیکنڈ. حامد خان صاحب، آپ لوگ کی جو PTI جماعت ہے، یہ سیاسی جلسے جلوس تو اب اس کے بڑے عروج پر ہے. پہلے جو یہ اٹھی ہے تو ہم نے یہ دیکھا جی ادھر ڈرون اٹیک ہوا، ادھر عمران خان صاحب کا ایک دھرنا ہو گیا. اب ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور عمران خان کے دھرنے غائب ہو گئے. دیکھیے بات یہ کہ ہم نے یہ ایک ایشو ہے قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور ہم آج بھی ہر دفعہ ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے وہ بیان دیتے ہیں. ہم نے اس ایشو کو قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں. حامد خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کیمرون منٹر سے ملاقات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہم امریکی پالیسی کی مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دوسری پارٹیز بھی آہستہ آہستہ پھر ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگی، جیسے دفاع پاکستان کانفرنس ہے اور دوسری پارٹیز جو ان میں شامل ہیں وہ بھی اب وہ تو کر رہی ہیں. آپ لوگ کس دھرنے کہاں گئے؟ تو ایشو کو تو ہم نے بنیادی طور پہ PTI کے دھرنے کہاں گئے؟ ڈرون اٹیکس پہ PTI کے دھرنے کہاں گئے؟ دیکھیں وہ دھرنے سیاسی جلسوں میں بدل گئے. ابتدا کی تھی اس ایشو کو مجاگر کرنے کی ایک ابتدا کی تھی. ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے پشاور میں کیا، لیکن ہم کریں گے اور بھی دھرنے کریں گے، جلسے بھی کریں گے، دھرنے بھی کریں گے. ہم نے اس ایشو کو سب سے پہلے سامنے منظر عام پر عوام کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں. فرید پراچہ صاحب، اچھا ٹھیک ہے حامد خان صاحب ایک سیکنڈ. فرید پراچہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو دفاع پاکستان کانفرنس کا ہے، اس کو انیشیٹ کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی ڈوریں کس کے پاس ہیں؟ اچھا 2-3-4 باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں، میں مختصراً. ایک تو یہ ہے کہ گوندل صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جی اس میں فلاں ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے، فلاں ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کا دفاع کا تعلق اس بات کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے